بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے اللہ کے دین کو قائم کرنا آج ہم میں سے ہر ایک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم آج کی اس جو سچویشن ہے، آج کی جو دنیا کے اندر حالت ہے، بالخصوص پاکستان اور عربی ممالک کے اندر جو ہماری کیفیت ہے، اس کیفیت میں ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم اقامت دین کے لیے دن رات کوشش کریں اور اللہ کے دین کو پوری دنیا کے اندر ہم اس کو قائم کریں۔ خاتم الانبیاء، سردار الانبیاء، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے رسول ہیں، پورے عالم کے لیے بھیجا گیا، رحمت للعالمین فرمایا گیا، اور ہم پر ان کی اتباع جو ہے وہ فرض ہوتی ہے۔ جس طرح اللہ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح خاتم الانبیاء پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طرح قرآن مجید پر عمل کرنا اور ایمان لانا جو ہے وہ فرض ہے۔ ان تینوں فرائض کی روشنی میں اقامت دین کے کام کو کرنا بھی ہم پر فرض آتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے حکم فرمایا، اللہ کے رسول نے عمل فرمایا، اللہ کے قرآن نے اپنی ہدایات کو، احکامات کو ہمیں سمجھایا۔ تو جس طرح ہم نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی عبادات کو اپنے لیے فرض سمجھ رہے ہوتے ہیں، اسی طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اقامات الہیہ کو اجاگر کرنے کے لیے ہم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے اندر اقامت دین کو قائم کریں اور اپنے ملک کے اندر، پاکستان کے اندر اس کی ابتدا کریں۔ ہم بذات خود اپنے طور پر اللہ رب العالمین پر ایمان بالیقین کے ساتھ، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بالیقین کے ساتھ، قرآن مجید پر ایمان بالیقین کے ساتھ تقوی اختیار کرتے ہوئے
مومن بنتے ہوئے، متقی بنتے ہوئے، ہم ایک نمونہ بنتے ہوئے لوگوں کو اس کام کی دعوت دیں، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، اور پھر نظام کی تبدیلی کے لیے پھر ہم اپنی سطح پر اکٹھے ہو کر جماعت کی شکل میں ایک تنظیم کی شکل میں ہم اس کام کے لیے دن رات کوشش کریں۔ ہم نماز قرآن پڑھ کر، درود شریف پڑھ کر، لوگوں کے ساتھ اچھے ہو کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم پورے کے پورے اللہ کے دین پر عمل کر رہے ہیں۔ ہمارا دین اجتماعیت کا نام ہے، ایک نظام کا نام ہے، ایک مکمل حیات کا نام ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بعثت رسول کا مقصد ہی یہی تھا کہ اللہ کے دین کو قائم کرنا تھا، مشرکانہ نظام کو ختم کرنا تھا، بڑے بڑے لات و منات کو توڑنا تھا۔ اس دور کے لات و منات بڑے بڑے بت تھے جن کو خاتم الانبیاء رسول کامل آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے توڑا۔ آج کے لات و منات وہ نظام ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں۔ ہم نے ہر حالت میں ان نظاموں کو توڑنا ہے اور اللہ پاک کے نظام کو، دین اسلام کو پوری دنیا کے اندر قائم کرنا ہے۔ دین اسلام کے ہر نظام میں فلاح انسانیت ہے، سکون انسانیت ہے، امن انسانیت ہے۔ کیوں؟ اسلام سلامتی کا دین ہے۔ یہ کلہم انسانیت کے لیے سلامتی لے کر آتا ہے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ پورے کے پورے عالم کے لیے یہ سلامتی پیدا کرتا ہے، چاہے اس عالم کا تعلق اشجار سے ہو، نباتات سے ہو، حیوانات سے ہو، جانوروں سے ہو، سب کے لیے سلامتی کا دین اسلام پیغام لاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال دوں گا۔ فرمایا کہ کسی جانور کے ذبح کرنے سے پہلے چھری کو تیز کر لو۔ مقصد کیا ہے؟ کہ جانور کو سکھ دو۔ یہ وہ دین ہے جو جانور تک کو سکھ پہنچانے کا کہتا ہے، تو انسانوں کے لیے تو فلاح راحت ہے۔
انسانوں کے لیے فلاح امن ہے، انسانوں کے لیے سکون ہے۔ اس لیے ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ہر حالت میں دنیا کے اندر اقامت دین کو کھڑا کریں، اقامت دین کو قائم کریں۔ اس کے لیے ہمیں اپنی تمام تر صلاحیتوں کو جو ہے وہ خرچ کرنا پڑے گا، اور پھر اس کے لیے ہماری ایک تنظیمی شکل ہونی چاہیے، اور تنظیمی شکل میں ہمیں ایک جماعت کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ ہم مل کر اس کام کو کھڑا کرنے اور قائم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اور ہم نے اپنی سطح پر کوشش کرنی ہے۔ باقی نصرت تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی قوموں کے اعمال پر اپنے فیصلے صادر کرتا ہے۔ جیسے ہم اعمال کریں گے ویسے اللہ اپنے فیصلے صادر کرے گا۔ اگر ہم دن رات اس کام کے لیے اکٹھے ہو جائیں ایک جماعت کی شکل میں، اور ہم بذات خود متقی اور پرہیزگار ہو جائیں اپنی انفرادی حیثیت میں، اور پھر ہم اس نظام کے لیے ہم کوشش جب کریں گے، اللہ ہماری نصرت کرے گا، اور پھر ہم دنیا میں بھی اس کو قائم کر کے جب اللہ کو دکھائیں گے تو روز محشر اللہ تعالی ہماری نجات ممکن کر دے گا۔ لیکن اگر ہم نے اس اقامت دین کے لیے کام نہ کیا اور صرف اپنی اصلاح پر لگے رہے تو قیامت والے دن ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔